نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالصادقين۔ اے میرے پیارے نبی جی، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جس چیز میں تم جلدی مچائے ہوئے ہو، اگر یہ میرے پاس ہوتا اس کا اختیار تو لَقُضِیَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو پھر فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان۔ اور اللہ جو ہے وہ خوب جانتا ہے ظالمین کو۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ آپ سے اس بات میں جلدی مچاتے ہیں کہ اگر آپ حق پہ ہیں اور ہم غلط ہیں تو پھر ہم آپ کا انکار کر رہے ہیں، بار بار آپ کی تردید کر رہے ہیں۔ اتنے سالوں سے آپ ہمیں دعوت تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم جو ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر ہم پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ پھر ہم پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ کے تو پھر آپ کے انکار پہ تو اللہ کا عذاب آنا چاہیے ہم پہ، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے عذاب کو لانا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میرے بس میں تو ہے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اللہ کی بتائی ہوئی خوشخبریاں سناؤں، بس مجھے تو اللہ نے اتنا حکم دیا۔ اب اس کے انکار پہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے یہ اللہ جانتا، یہ اللہ جانتا۔ تو اب فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر یہ چیز میرے بس میں ہوتی، اللہ کا عذاب اترنا یہ میرے بس میں ہوتا تو پھر فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جتنا تم نے میرے نبی کو تنگ کیا، جتنا تم نے میرے نبی کو تکلیفیں پہنچائی، ایذا پہنچائی، اس کے در پہ اس کے یعنی قتل کے در پہ رہے تم، اور تم نے اس کو یہاں سے وطن سے ہی نکالنے کا سوچا اور 100 بندوں کا ایک تم نے گروہ بنایا جنہوں نے کہا کہ ان کو اندر ہی سوئے ہوئے قتل کر دیا جائے۔ اتنی تکلیفیں پہنچانے کی تم نے کوشش کی، اس کا بدلہ تو یہ تھا کہ پھر فیصلہ ہو جاتا میرے اور تمہارے درمیان۔ جتنا تم نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، جتنی تم نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں، اپنے ہو کہ تم نے دشمنی کی، اپنے ہو کہ تم نہ مانے، تو اگر یہ میرے پاس میں ہوتا نا تو پھر فیصلہ ہو جاتا، پھر اب تک آ جاتا تم پہ عذاب اور پکڑے جاتے تم۔ جتنی تم نے یعنی تنگ کیا ہوا ہے اور جتنی تم نے شیطانیت پھیلائی ہوئی ہے اور حق کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے تم اس کا انکار کر رہے ہو کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کا دین جو چل رہا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو میرے پاس میں ہوتا تو یہ تو فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ ہے جو حلم والا ہے، جو بردبار ہے، جو روزانہ زمین و آسمان اور سمندروں کی صدائیں سنتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، ابھی نہیں، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سمندر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں حکم دے، تیری زمین پہ رہ کے یہ تیرا بندہ تیری نافرمانی کرے، ہمیں حکم دے، ہم ان کو اپنے اندر سما لیں۔ آسمان کہتا ہے یا اللہ مجھے حکم دے کہ میں اس کو اچک لوں، زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے حکم دے کہ میں اس کو اپنے اندر دنسا دوں، کہ تیرا پیدا کیا ہوا بندہ تیری زمین پہ رہ کے یہ تیری نافرمانی کرے، تیری نافرمانی کرے، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا اللہ ہمیں حکم دے ہم اس کو پکڑ لیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کو تم نے پیدا کیا ہے کہ میں نے؟ یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں،
میرا بندہ جب بھی میری طرف لوٹے گا موت سے پہلے پہلے میں اس کو لبیک کہوں گا، آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، میں تو تیرے انتظار میں تھا۔ ہاں تو اللہ ہے جو علم والا ہے، اس نے ایسے نہیں اپنے لیے 99 رحمت خاص کی۔ کتنے زمین پہ ظلم ہو رہے ہیں اور کتنی زمین پہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی پہ اسی وقت انسان پکڑا جاتا، لیکن نہیں۔ اللہ کی زمین پہ قانون غیر کا چل رہا ہے، وہ بردبار ہے، برداشت کرتا، اور اس قانون کو انسان پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھ کے اس کو لاگو کر رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ہے جو علم والا ہے، بردبار ہے، اس کو پتا ہے کب تمہیں پکڑے جاؤ گے، یہ نہیں کہ جان چھوٹے گی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں، اللہ نے تمہیں مؤخر کیا ہوا ہے۔ کب؟ جب آنکھیں اوپر اٹھیں گی تو اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، ہاں قیامت تک کے لیے اللہ نے مؤخر کیا ہوا ہے۔ آج یہ جو زمین پہ تمہیں بھیجا ہے یہ تو امتحان کے لیے ہے، آج پکڑنی، آج تو صرف دیکھے گا اللہ کون کیا کرتا ہے، کس نے تسلیم کیا، کس نے انکار کیا، کس نے حلال کیا، کس نے حرام کیا، کس نے غلط کیا، کس نے صحیح کیا، یہ اللہ دیکھے گا۔ لیکن آج کہا کچھ نہیں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ امتحان کا ہے، نتیجہ مرنے کے بعد، نتیجہ مرنے کے بعد دوں گا، موت کے بعد پتہ چلے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ آج کر لو اپنی مرضی، کر لو اپنی من چاہیے، تو اللہ نے تمہیں مؤخر کیا ہوا ہے، مؤخر کیا ہوا ہے، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا۔ تو اس لیے یہ میرے پاس میں ہوتا پھر تو فیصلہ ہو چکا ہو، پھر تو فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے ظالموں کو، یہ نہیں کہ تمہیں تو اللہ کو پتہ نہیں اس لیے پکڑ نہیں آ رہی، نہیں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، کون کون شیطانیت کر رہے ہیں اور کون کون زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، پکڑے گا۔ باز نہ ہوگے تو دنیا میں بھی پکڑے جاؤ گے، اور پکڑے گئے کیسے جنگ بدر میں ان کی گردنیں اڑی بڑے بڑے شیطانوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو گندے جسم تھے ان کو پھر ڈلوایا کنویں میں، اور پھر وہاں کھڑے ہو گیا، آپ نے کہا بتاؤ آج کیا ہوا تمہارے ساتھ، کتنا تمہیں میں سمجھاتا رہا کہ بچ جاؤ بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، آگے پکڑ، تمہارا اور ہمارا کوئی مقابلہ تھا بظاہر، کہاں 313 اور کہاں 1100 1200۔ تو اس لیے آگے پکڑ نہیں سمجھے، تو باقی مزید آگے جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اللہ جو ہے خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب یہ میرے باس میں ہوتا تو یہ پھر فیصلہ ہو جاتا، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ وہ بردبار بھی ہے، وہ اپنے بندوں کی زیادتیاں دیکھتا بھی ہے، اور اپنے بندوں سے یعنی محبت کی وجہ سے اپنے بندوں کا انتظار بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلے سمجھ جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آ گئی پھر ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، پھر انسان کہے گا تو صحیح کہ اللہ اب موقع دے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ یا لیتنی رہ جائے گا، پھر یہ حسرت رہ جائے گی۔ آج موقع ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس۔ اللہم صلی